الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی ایک بہت بڑی نشانی کا ذکر فرماتے ہیں. ویسے تو ساری دنیا کے اندر ہر ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی خدائی پر دلالت کرتا ہے. بغیر ستون کے آسمان کا رہنا، سمندر اتنا بڑا، اتنی بڑی زمین، درند چرند پرند، بہرحال دنیا کا ہر ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی پر جس طریقے سے دلالت کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک ایسی چیز بھی دنیا کے اندر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خدائی کے دلیل کو پیش کرتے ہوئے قرآن میں ذکر فرمایا. کیا ہے وہ؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اے دنیا والو، میں نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفسوں میں سے میٹیریل کو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، جنس کو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارے فائدے کے لیے، میرا فائدہ نہیں اس میں کچھ، تمہارے فائدے کے لیے تمہارے نفسوں میں سے میں نے تمہارے بیویوں کو پیدا کیا. مقصد کیا ہے بیویوں کو پیدا کرنے کا؟ گھر کے اندر تصویر کے طور پر استعمال کرنا ہے؟ نہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان عورتوں سے سکون حاصل کر سکو. اللہ اکبر، کہ ہمارے جنس سے، ہمارے نفس سے پیدا ہونے والی ایک شے کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سکون کا سامان بنا رہا ہے. لیکن اس کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے یوز کرنے کا ایک طریقہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں پیدا کیے گئے، تنہا تھے، اکیلے تھے. جنت کی ہر شے بہترین اور لاجواب ہوتی ہے، اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو ایک قسم کے غم محسوس ہو رہا تھا، تنہائی کا احساس ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہیں، آدم کے اس تنہائی کے محسوس کرنے کو جانتے ہوئے ایک عورت کو پیدا کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے، یعنی میری اور آپ کی پہلی والدہ امی جان حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں. آدم خوش ہو گئے. اے بھرے جنت کے اندر ہر جگہ پھل پھول نظر آ رہے تھے، فرشتے اور حور نظر آ رہے تھے، میرے جیسے ایک انسان نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے حوا علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھے اپنے آغوش میں لینا چاہ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم ایسے اپنے آغوش میں نہیں لے سکتے آپ، اس کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں، کچھ قوانین اور ضوابط ہیں. اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک اصول پر، ایک قاعدے پر آپ کو عمل کرنا ہوگا.
کیا ہے قاعدہ؟ جیسا کہ دنیا والے کسی دوسرے گھر کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں، تو یہ دنیا کا باطل طریقہ ہے کہ ان کا قانون ہے کہ وہ شادی محل کو ضروری سمجھتے ہیں، ڈیکوریشن کو ضروری سمجھتے ہیں، بے حیائی کو ضروری سمجھتے ہیں، فضول خرافات کو ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم، اس کا رولز اور ریگولیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اس عورت سے نکاح کرنا پڑے گا، شادی کرنا پڑے گا، میرج کرنا پڑے گا۔ آدم نئے انسان ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ نکاح کس طریقے سے کیا جاتا ہے، شادی کس کو کہتے ہیں، کس طریقے سے شادی کرنا چاہیے۔ اللہ نے بتایا کہ آدم سب سے پہلے تم مہر ادا کرو، اس کے بعد ایجاب و قبول کرو۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا کہنا پڑے گا آپ کو۔ یہ تمام قانون آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا، تو آدم علیہ السلام نے اس پر عمل کرتے ہوئے حوا علیہ السلام کو اپنے نکاح میں لیا۔ تو بہرحال نکاح کے متعلق یہ آیت کریمہ نے میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک برابر چلی آ رہی ہے۔ ہر مذہب کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر قوم کے اندر یہ عبادت چلی آ رہی ہے، یہ طریقہ اور یہ رواج چلا آ رہا ہے۔ کسی عیسیٰ علیہ السلام سے ماننے والے نوجوان سے پوچھو کہ کیا تمہارے مذہب میں شادی کرتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ ہمارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں۔ یہود کے نوجوان سے پوچھو کہ کیا تمہارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں، تو وہ بھی کہے گا کہ ہاں ہمارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں۔ پتھروں کی پوجا کرنے والوں کے کسی نوجوان سے پوچھو کہ کیا تمہارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں، تو وہ یہی کہے گا کہ ہمارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں۔ کوئی نوجوان دنیا کے اندر آج بھی دیکھ لیجئے کہ شادی کے بغیر نہیں ہے اور شادی کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا ہے۔ جوانی کیا کام کی کہ جب بچہ ہے ماں باپ کی سرپرستی میں چلتا ہے، جب اپنے قدموں میں کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے گھر کے اندر ایک شریک حیات کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اہم ضرورت اور شے ہے۔ تو نہ شادی اور نکاح کرنا ہر مذہب کے اندر ایک رواج ہے، لیکن رواج الگ الگ ہوتا ہے، طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ مسلمان بھی شادی کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی شادی کرتے ہیں، لیکن شادی کرنے کی نیت الگ ہوتی ہے۔ کیا ہونی چاہیے شادی کرنے کی نیت؟ کہ شادی کرنے سے ہمارے معاشرے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ نوجوان ہے، کمانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، چلو شادی کر لیں گے، 50 یا 1 لاکھ روپے جوڑے کو لیں گے تو اس کو بیپار کرنے کے لیے آ جائے گا۔ افسوس ہے کہ ایک اللہ کا ماننے والا، رسول کا چاہنے والا، رسول کے اوپر نعرے لگانے والا نوجوان اس نیت سے شادی کرتا ہے۔ شادی کرنے کی سب سے پہلی بنیادی بات اور نیت ایک مسلمان کے لیے 2 ہونی چاہیے۔ غیر مسلم شادی کرتا ہے تو اپنے فطرت کے لیے، اپنے جسم کے لیے شادی کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم مسلمان کو اپنے جسم اور فطرت کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ عبادت ہمارے مذہب میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیسے ہے، یہ عبادت کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے یا نہیں، عبادت ہمارے مذہب میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیسے ہے، یہ عبادت کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے یا نہیں۔ اللہ کے طرف سے بھی ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نوجوانوں نکاح کرو عورتوں میں سے جس سے تم چاہتے ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے میں شادی کر رہا ہوں۔ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی مسلمان شادی کرتا ہے تو اس کی زندگی بھر شادی کرنے کے طفیل میں عبادت کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے نکاح بھی کریں ثواب بھی لکھا جاتا ہے؟ ہاں ضرور لکھا جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر فعل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کو اگر کوئی نوجوان سامنے لے کر آتا ہے تو وہ کام اس کے لیے باعث برکت ہو جاتا ہے۔ اور نکاح بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک لمبی عبادت،
نماز پڑھتا ہے کوئی مسلمان، پاؤ گھنٹہ 15 منٹ نماز پڑھتا ہے تو 15 منٹ کا ثواب اس کی زندگی میں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ روزہ رکھتا ہے اگر کوئی مسلمان، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کا ہر لمحہ ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ حج کو جاتا ہے تو ایک خاص مہینے میں، ایک خاص وقت میں، ایک خاص مقام میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو جب دیتا ہے، جس کو دیتا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب نوجوان شادی کرتا ہے تو شادی کرنے سے لے کر مرنے تک، رات کے اندھیرے سے لے کر دن کے اجالے تک، دکان سے لے کر مکان تک، مسجد سے لے کر بازار تک، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال اس کی زندگی میں شادی کرنے کا ثواب لکھتے رہتے ہیں فرشتے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے شادی کرنے سے پہلے عبادت سمجھ کر شادی کرو، اس کے بعد اپنے فطری تقاضوں کے لیے استعمال کرو تو یہ استعمال کرنا غلط نہیں ہوگا، اس کے استعمال کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک ثواب اور ایک نیکی بڑھاتے ہیں۔ بہرحال یہ معلوم ہو گیا کہ نکاح کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جب اس حدیث کو کوئی عاشق سن لیتا ہے، کوئی مسلمان سن لیتا ہے، تو اس کے جسم میں کپ کپی لرزہ طاری ہو جانا چاہیے کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کیا، اگر خدا نہ کرے میری اس حالت میں موت آ جائے تو میں کل خدا کو اور خدا کے رسول کو کیا صورت دکھلاؤں گا۔ اس لیے فوراً نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے ڈرایا ہے اور یہ وعید بتائی ہے کہ جو شادی نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور بتائیے آپ کہ جو حضور کی امت میں سے نہیں ہوتا ہے اور حضور کے آنے کے بعد کل قیامت میں کیا اس کی مغفرت ہوگی؟ اللہ اگر چاہے تو مغفرت کر دیں گے، لیکن رسول کے عاشق کے لیے اس حدیث کو سن کر ڈرنا چاہیے۔ لیکن شادی کیوں کرے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کس سے کرے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیسے کرے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں ان 3 سوالات کے جواب کو مفصل طور پر آپ حضرات سے کہوں گا کہ شادی کرنے کا بنیادی مقصد تو ثواب، دوسرا مقصد یہ ہے کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ شادی کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ ورنہ نوجوان، موجودہ دور پہ چلنے والے نوجوانوں کو سڑکوں میں دیکھیے آپ، شادی جس کی نہیں ہوئی ہے راستے میں آنے والی ہر عورت کو اپنے ہونے والی بیوی سمجھ کر مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ جس کی شادی ہو گئی وہ سوچتا ہے کہ اس لڑکی کو کیوں میں دیکھوں، میرے گھر کے اندر تو میرے نام کے اوپر ایک لڑکی آئی ہوئی ہے، وہ حلال طریقے سے آئی ہوئی ہے، وہ سنت طریقے سے آئی ہوئی ہے، اس کو دیکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کو دیکھنے پر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی فائدہ ہوگا؟ جس لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھنا حرام تھا، شادی سے پہلے بات کرنا حرام تھا، اسی لڑکی کو نکاح کے بعد دیکھنا ثواب ہے، بات کرنا ثواب ہے، ہر قسم کا فائدہ اٹھانا ثواب ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کے رسول کے طرف سے کہ شادی اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمارے نگاہوں کی حفاظت ہو جائے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر میں کہوں تو برا نہ ہوگا کہ شادی کے بعد بھی چند نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو بس اسٹانڈوں پر یا پلیٹ فارموں پر لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ شادی تو اسی لیے کرتے ہیں چھیڑ چھاڑی دنیا سے ختم ہو جائے، مذاق ختم ہو جائے، حیا باقی رہ جائے، پردے کا مکمل نظام ہو جائے، لڑکا گمراہی کی طرف نہ جائے، لڑکی گمراہی کی طرف نہ جائے، اس لیے شادی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، اگر تم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے، شادی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، فَلْيَتَزَوَّجْ، وہ کیا کر لے؟ شادی کر لے۔ نوجوانوں سے خصوصاً خطاب، اور شادی کی عمر شروع ہوتی ہے جوانی میں۔
اور بڑھاپے میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ابتدا بچپن تو کھیلنے کا زمانہ ہوتا ہے، پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، کودنے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن جوانی کے جس منزل پر جس وقت وہ قدم رکھتا ہے اس سے یہ حکم شروع ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کرے۔ شادی کرنے سے اس کی جوانی محفوظ ہوتی ہے، اس کے اخلاق محفوظ ہوتے ہیں، اس کے کردار محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ شادی کیوں کرے، تو آپ حضرات اچھے طریقے سے معلوم کر لیے کہ شادی کرنے سے بہت بڑا فائدہ دنیائی اور دینی فائدہ ہے۔ اور اب شادی کس سے کرے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے برادری کے اندر۔ شادی کس سے کرے؟ نوجوان پوچھے تو صحیح علماء کرام سے، گھر والے پوچھے تو صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے کہ شادی میں کس سے کروں، حضور کس سے کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کس سے کی، حضرت عمر فاروق نے شادی کس سے کیا، حضرت عثمان غنی کس سے کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس سے کیے ہیں، اکابرین کس سے کیے ہیں، صحابہ کس سے کیے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کس عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ زندگی کو سکون بنانے کے لیے، زندگی کو اطمینان بنانے کے لیے دنیا میں کیسی عورت سے شادی کرنا چاہیے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں کو۔ اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور پوتر مذہب ہے، نوجوانوں کے دماغوں میں آنے والے ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شادی سب سے پہلے ایک ایسی عورت سے کرو جو عمر میں چھوٹی رہے۔ آپ پوچھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 15 سال عمر میں زیادہ تھی، اور یہی حضور فرماتے ہیں کہ عمر میں چھوٹی رہے عورت۔ یہ تو آخری نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ وہ بڑی عورت سے بھی شادی کی اور عمر میں سب سے چھوٹی عورت سے بھی شادی کر کے دکھلایا، بیوہ عورت سے بھی شادی کر کے دکھایا۔ ہے کوئی نوجوان اگر یہی سنت پر عمل کرنے والا ہو تو آئے ایک بیوہ عورت سے شادی کر کے دکھلائے۔ آج کے زمانے میں بیوہ کو منحوس سمجھتا ہے، صبح کو اٹھا، نماز نہیں پڑھا، خدا کو یاد نہیں کیا، بیپار کے لیے نکلا، آفس کے لیے نکلا، لیکن راستے میں پڑوس کی بیوہ عورت کی صورت آ گئی تو گھر کو واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ آج میں نے ایک بیوہ عورت کی صورت دیکھ لی، میرا ہر کام چوپٹ ہو جائے گا، اس لیے میں جانا نہیں چاہتا۔ ارے سب سے پہلے سوچ کہ اگر بیوہ عورت کی صورت دیکھتا تو چوپٹ ہونا دور کی بات، تو فجر کی نماز نہیں پڑھا، تیرا ہر کام چوپٹ ہو جائے گا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ بیوہ عورت کی صورت کو منحوس سمجھ کے نہیں آیا، بلکہ ڈر کھا کے آ گیا کہ میرے راستے میں نے ایک گنہگار آیا، بیوہ عورت کے راستے میں آ گیا۔ بیوہ بڑی برکت والی چیز ہے، حضور نے اسی لیے آنے والے دماغوں کے نظریوں کو توڑنے کے لیے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بھی ایک بیوہ عورت سے کیا۔ بہرحال عمر میں چھوٹی رہے عورت، اور عزت میں بھی چھوٹی رہے، کہ مرد کی عزت سے عورت کی عزت کم رہے، ورنہ شادی کے بعد وہ ہم پر حکم چلانے لگے گی، ہم پر حکم داری کرنے لگے گی، اور کہنے لگی کہ میں فلاں خاندان کی لڑکی ہوں، میرے خاندان کی یہ عزت ہے، تم تو ایک حقیر خاندان کے ہو۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت میں بھی چھوٹی رہے، حسب و نسب میں بھی چھوٹی رہے، خاندان کوئی بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ اعلیٰ خاندان کا نوجوان ہے تو اس کے خاندان سے کم خاندان والی لڑکی رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جتنے بھی نکاح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو 11 عورتیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے، ہر عورت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب سے کم تھی، ظاہراً بھی کم تھی اور باطناً بھی کم تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ مال کے اعتبار سے عورت کم رہے۔ بڑا دھچکا لگتا ہے نوجوانوں کو اس بات پر، بہت اٹاک ہوتا ہے نوجوانوں کو کہ مال میں کم رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
मैं तो शादी को व्यापार बना रखा हूं, शादी को तिजारत बना रखा हूं। मैं चाहता हूं कि बड़े मालदार घराने में शादी करूं ताकि मैं मालदार हो जाऊं, मेरे पास पैसा आए, मेरे पास गाड़ी आए, मेरे पास बंगला आए। नहीं, सरकार ने फरमाया कि माल में कम रहे, वरना आकर पहली ही रात पर जूते सीधे करने के लिए कहेगी औरत, पानी लाने के लिए कहेगी। हमने हमारे कानों से सुना है, उन नौजवानों की दास्तान को सुना है जिन नौजवानों ने शादी से पहले 8 दिन पहले 50,000 रुपए जोड़े को लिया। शादी होकर 8 घंटे भी नहीं गुजरी कि होम मिनिस्टर इस चीफ मिनिस्टर पर हुक्म चलाने लगती है, जरा पानी पिलाइए, जरा मेरा बिस्तर ठीक कर दीजिए, जरा मुझे खाना ला कर दीजिए। करना चाहिए, हक मिलता है एक औरत को जो जोड़े को पैसे देती है, क्योंकि उसने लड़के को खरीदा है। जिस चीज को खरीदते हैं, खरीदने वाले को पूरा इख्तियार मिलता है, चाहे उस चीज को बाकी रखे या तोड़कर सत्यानाश कर दे। हमारे माशरे में हर लड़की लड़के को खरीदती है, मैं यही कहता हूं। हालांकि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम गोया के निकाह जो करते हो एक किस्म की व्यापार करते हो, इसलिए मेहर तुमको देना पड़ेगा। लड़का मेहर देकर लड़की को शादी करना पड़ता है, लेकिन आज का दौर ऐसा खलीज हो गया है कि लड़की मेहर देने लगती है। मेहर का लफ्ज नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लड़की पैसे देती है, रिश्वत देती है। लड़की का बाप कहता है कि मेरी बेटी के आखिरी सांस तक तुम मेरी बेटी को पालना होगा, बताओ कितने पैसे लोगे। लड़का सोचता है कि 50,000 में पालूं या 1 लाख में पालूं, मजबूरन कहता है कि 50,000 दीजिए या 1 लाख दीजिए। पूरी जिंदगी लड़का गुलाम बनकर रह जाता है लड़की का। हालांकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। हमने मर्दों को औरतों पर फौकियत दे रखी है। लेकिन जैसा जैसा जमाना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे अखलाक में गिरावट, मसाइल में गिरावट, उसूलों में गिरावट, ज़वाबित में गिरावट, हर किस्म की गिरावट आती गई। मेहर देने के बजाय लड़की जोड़े को रिश्वत को पैसे देकर लड़के को खरीदना चाहती है। याद रखिए नौजवानों, हमारा एक वकार है, हमारी एक मेजॉरिटी है, हमारा एक बड़पन है कि ये नौजवान दीन के सबूत हैं, माशरे के सबूत हैं, हर माहौल में मुसलमानों के रहबर हैं। क्योंकि यही नौजवानों ने जंग ओहद में अपना किरदार बताया था, यही नौजवानों ने हर जंग के मैदान में एक किरदार दिखाया था। यही नौजवानों की शक्ल में एक जमाने में हिंदुस्तान में सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आए थे, एक जमाने में मोहम्मद बिन कासिम भी आए थे। यही कर्नाटक की सरजमीन पर टीपू सुल्तान जैसे एक बेहतरीन नौजवान भी पैदा हुए थे। उनके कब्रों को जाकर टक्कर मार कर पूछिए, तुम्हारे हुक्मरानी करने की वजह क्या थी, तुम बादशाहत करने की वजह क्या थी? क्या तुमको खाना नहीं मिल रहा था? क्या तुमको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था? वो यही कहेंगे कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए पैदा हुए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए पैदा हुए, औरतों की हिफाजत के लिए पैदा हुए। जब हिंदुस्तान से मोहम्मद बिन कासिम जाने लग रहे थे, वाकया तारीख दोनों को याद होगा कि उनके दामन पकड़ने वाली हिंदुस्तान की मुसलमान नहीं बल्कि गैर औरतें भी थी, कि कह रही थी कि मोहम्मद बिन कासिम जब तुम आए तो हमारी इज्जतों की हिफाजत हो रही थी, जब तुम आ रहे तो हमारे माल की हिफाजत हो रही थी, अब तुम हमको किसके हवाले छोड़ कर जा रहे हो? ऐसे नौजवान हैं, हमारे अखलाक को मत गिराओ, हमारे वकार को मत गिराओ। हम ऐसा काम करना चाहिए जो सारी दुनिया में तारीख बनकर हो जाए। ये दुनिया का नापीद बाल आकर हमको क्या करेगा? चंद दिन रहने वाला ये माल हमारी जिंदगियों को संवारेगा नहीं, हमारी आखिरत को सुधारेगा नहीं, बल्कि हम अपने पैसे खर्च करेंगे, औरत से किसी किस्म का माल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अरकान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि औरत की तरफ से माल लेना जायज नहीं है, सवाल करना जायज नहीं है, भीख मांगना जायज नहीं है, क्योंकि हमने जोड़े को भीख मांगा है, कपड़े को भीख मांगा है। जरा सोच कर देखिए, वो मेरी माँ जो अपने पेट में
نے مجھ کو 10 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، اپنے لال خون کو سفید خون میں بدل کر دودھ پلایا، ہر خواہش کو ہماری پوری کی، باپ نے خون کو پسینہ کے طور پر بہا کر ہمارے لیے کپڑے خرید کر لایا، ہمارے ہر خواہشوں کو پورا کیا، ہمارے کھیلنے کے ساز و سامان لایا۔ جب جوانی کا موقع آتا ہے، شادی کا وقت آتا ہے، ہمارے وقار کو گرا کر ایک عورت کے سامنے ہم اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں، لڑکی کے باپ کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، جو چاہے اپنی مرضی سے مانگتے ہیں۔ معلوم بھی ہے سوال کرنے کا وجہ کیا، سوال کرنے کا عذاب کیا ہے، بھیک مانگنے والوں کا عذاب کیا ہے۔ کل حشر کا میدان ہوگا اور حشر کے میدان میں ہر مسلمان ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا اٹھے گا، لیکن سوال کرنے والے اٹھتے ہیں تو کس حالت میں اٹھتے ہیں معلوم؟ ان کے جسم کے اندر گوشت نہیں ہوگا بلکہ چمڑے اور ہڈیوں کی شکل میں اٹھے گا۔ ساری دنیا کہنے لگے گی وارے نوجوان، دنیا کے اندر تیرا وزن تو 200 کلو تھا، آج بغیر گوشت کے اٹھ رہا ہے۔ وہ نوجوان شرمندہ ہو جائے گا، افسوس کرنے لگے گا، ساری دنیا پوچھنے لگے گی تیرا یہ گوشت کہاں گیا جو اپنے گوشت پر فخر کرتے ہوئے تو پھر رہا تھا۔ وہ نوجوان یہی جواب دے گا نا، یہ دنیا کے اندر جو کچھ میں نے گوشت بنایا تھا یہ ساس کے گھر کے پیسوں سے بنایا تھا، شادی کے دعوت سے بنایا تھا۔ صرف نوشا نہیں اٹھے گا، نوشا کے ساتھ شادی کے محل میں کھانے والے 500 بھکاری بھی بغیر گوشت کے اٹھیں گے۔ کیوں اٹھیں گے؟ کیونکہ دعوت مانگ کر کھائے تھے۔ افسوس ہے رشتہ دار بھی کس نیت سے چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں شریعت کا لحاظ نہیں ہے، حضور کے مسئلے کا لحاظ نہیں ہے۔ پوچھئے نوشے سے کہ عرس والے خودی سے دعوت دے رہے ہیں یا تم بھیک مانگ کر مجھے بھی بھکاریوں میں شامل کر رہے ہیں؟ ارے بھکاری ہے تو جائیے شوق سے، اگر اپنا باپ دادا ہی پیشہ ہے بھیک مانگ کر کھانے کا، شوق سے جائیے، شادی محل میں جائیے، لیکن کرسی میں بیٹھ کر نہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر کھائیے۔ میں تو اکثر یہی کرتا ہوں، ایسے جوڑے کو لینے والے نوشا کا نکاح مسجد کے اندر کیوں پڑھاتے ہو؟ کیونکہ مانگنے میں فرق نہیں ہوتا، 100 روپے مانگنے والا بھی فقیر ہوتا ہے، 1 روپیہ مانگنے والا بھی فقیر ہوتا ہے۔ یہ کیوں فرق کرتے ہو، تمیز کرتے ہو؟ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندھا اور نابینا، معذور، لاچار، کمزور جو چارنے اور آٹھنے مانگتا ہے، اسی کی صف میں کھڑا کر کے اس کا بھی نکاح پڑھائیے۔ فرق اتنا ہے کہ اس نے چارنے اور آٹھنے مانگا تھا، یہ 50,000 اور 1,00,000 روپے مانگا ہے۔ مانگنا تو دونوں کے اندر پایا گیا، سوال دونوں کے اندر پایا گیا، بھیک کا مادہ اور صفت دونوں کے اندر پائی گئی۔ ایسے نوجوان کا مسجد کے اندر نکاح نہیں پڑھانا چاہیے، بلکہ مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر نکاح پڑھانا چاہیے، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم بھکاریوں کو بھکاریوں کی جگہ میں رکھتے ہیں، مالداروں اور غنیوں کو اور بہادر نوجوانوں کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔ مال کے پیچھے پڑ کر عورتوں کی زندگیوں کو خراب کر دیا آج کے نوجوان، ان کی جوانیوں کو خراب کر دیا آج کے نوجوان۔ 50,000 روپے لے کر کتنے دن زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزار لے گا؟ یہ ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ رات کا مالدار صبح کو فقیر اور صبح کا مالدار رات کو فقیر۔ ایسے دور پر مال کا ہرس، مال کی لالچ ایک مسلمان کرتا ہے تو بڑی تعجب ہوتی ہے کہ اس زمانے میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو عذاب سمجھا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے کوئی مسلمان ناواقف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اکثر واقعات آج ہر مسلمان جانتا ہے۔ شعور ہے نوجوانوں کے اندر، عقل ہے نوجوانوں کے اندر، بات کو پرکھنے اور سوچنے کا مادہ نوجوانوں کے اندر ہے۔ ساس کے گھر سے سلامی آتی ہے نوجوان نوشوں کو، ہنگوٹی آتی ہے، شک ہوتا ہے، یقین نہیں آتا، فوراً آج ہنگوٹی پہن کر دوسرے دن ماروڑی کے دکان پر جا کر کہتا ہے کہ ذرا بتائیے کہ یہ ہنگوٹی 22 کیرٹ کی ہے یا 18 کیرٹ کی ہے، کیونکہ پہلے مانگا تھا کہ 22 کیرٹ کی ہونا چاہیے۔ اگر 22 کے بجائے 18 کیرٹ کا ہو تو نوجوان سمجھ جاتا ہے کہ سونے کے اندر فرق آ گیا ہے۔ جب اتنا سوچنے کی عقل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو یاد رکھنے کی عقل نہیں ہوگی؟ پوچھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جہالت کیا تھی؟ لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، زندہ دفن کر دیتے تھے، اپنے پیٹ سے پیدا کرنے والا باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کو گڑا کر کے دفن کر دیا جاتا تھا۔ کتنا رذیل باپ ہوگا، کتنا سخت دل باپ ہوگا کہ اپنے خون سے پیدا کیا بچہ اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے۔
ایسے باپ سے جا کر پوچھو تو کیوں دفن کرتا تھا، تیرے دفن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہر بچی کو پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس زمانے کا مشرک کہے گا کہ مجھے عزت کا خوف ہوتا، اس لیے میں لڑکی کو دفن کر دیتا تھا۔ آج بھی ایسے باپ ہیں جو لڑکی کو، اپنے بچیوں کو قبرستان میں دفن نہیں کرتے، بلکہ ان کے آرزوؤں کو دفن کر دیتے ہیں، ان کے خواہشات کو دفن کر دیتے ہیں۔ ایسے باپ کو جا کر پوچھو کہ تم اپنے بچوں کے آرزو اور خواہشات کو کیوں دفن کرتے ہیں، تو وہ باپ کہے گا آج سے 20 سال پہلے جب یہ بچی میرے گھر کے اندر جنم لی، اس بچی کو میں نے پیدا کیا، اس وقت یہ بچی 1 سال کی تھی یا 1 مہینے کی تھی، آئندہ آنے والے 20 سال کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ اسی بات کو سوچتے سوچتے میں بستر کا ہو کر رہ گیا، بیماری شروع ہو گئی، تباہ اور برباد ہو گیا۔ فکر کرتے کرتے میں زندگی کو نقصان میں ڈال دیا۔ کیوں ڈال دیا؟ کہ بچی کی پرورش کرنے کی فکر نہیں تھی، بچی کی عزت کی فکر نہیں تھی۔ فکر تھی تو یہی فکر تھی کہ میرے گھر کو لے کر آنے والے نسبتی لڑکا جو میرا داماد بن کر آنے والا کہاں 50,000 کا بم ڈالے گا یا 1 لاکھ کا بم ڈالے گا، معلوم نہیں ہے۔ ارے یہ بم تو اتنا خطرناک ہے، لوگ امریکہ کے بم کو خوف کھاتے ہیں، عراق کے میزائل سے ڈرتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے ہندوستان کے اندر اور بنگلور کے اندر ہر گھر کے اندر بم پڑتا ہے، لیکن شکل وہ تھی کہ وہ بم کے اندر آگ لگتی ہے تو وہ آگ پورے شہر کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ بم کے اندر آگ لگتی ہے تو انسانوں کے پورے آرزوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے، خواہشات کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو مارتا ہے تو ظالم کہتے ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی کا خون پیتا ہے تو ظالم کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہاں کا اصول ہے کہ ہمارے معاشرے کا لڑکا ایک گھر کی ایک لڑکی کی عزت نہیں، پورے گھر والوں کے جان کو تباہ کرتا ہے، اس کو ظالم کہنے کے بجائے نوشا کہتے ہو۔ شرم آنی آ جائیے ایسے لقب دینے والوں کو۔ یہی مال کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی ہمارے سے مال میں کم ہو، اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو غریب سے شادی کر کے دکھائے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت بالکل حدیث سے ہٹ کر آپ بات کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کہاں کیا تھا؟ نوجوان بھی جہاں چاہے وہاں پر علماء کرام کو اٹکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کیسے بھی اٹک جائے علماء کرام، اپنے مفاد کا مسئلہ اور حدیث آئی کبھی اس حدیث کا دامن نہیں چھوڑتے۔ جہاں داڑھی چھوڑنے کی بات آتی ہے، حضرت ابھی ہم بچے ہیں، بوڑھے ہوں گے تو تب داڑھی چھوڑیں گے۔ جہاں مالدار لڑکی سے شادی کرنے کی حدیث آ گئی، خوب داون گھٹ پکڑ لیا، کہتا ہے کہ حضرت کیا معلوم نہیں حضور کی سیرت آپ کو؟ بتاؤ حضور کا پہلا نکاح کہاں ہوا؟ میں جواب دوں گا کہ یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا ہے۔ اچھا حضرت خدیجہ کی ذرا سیرت بیان کیجئے۔ میں کہوں گا کہ حضرت خدیجہ مکے کی بہت بڑی مالدار عورت تھی۔ کہتا حضرت رکو آگے مت بڑھنا، حضرت خدیجہ مالدار تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں مالدار تھی، لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ مالداروں سے شادی مت کرو۔ حضور کی سنت ہے پہلا نکاح حضور نے مالدار سے کیا تھا۔ ایسا نوجوان جو سوال کرتا ہے اپنے خیالوں میں اس بات کو نشین نشین کر لیا ہے، اس نوجوان سے میں کہوں گا کہ جس بیوہ عورت کو دیکھ کر تو ڈر کر گھر کو واپس آتا تھا، ویسے ہی حضور کی سنت سمجھ کر کسی بیوہ عورت کا ہاتھ تو تھام لے۔ خدا کی قسم حضور نے پہلا نکاح مالدار عورت سے اپنے پیغام سے نہیں کیا، بلکہ حضور کے عادت اور اخلاق کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام دیا کہ میں اتنے شریف لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہے کوئی مالدار گھرانے کی کوئی لڑکی تمہارے اخلاق کو دیکھ کر پسند کرے، تمہارے کردار کو دیکھ کر پسند کرے، تمہاری زندگیوں کو دیکھ کر پسند کرے؟ شادی کے بعد تمہاری زندگیوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی تقدیر پر روتی ہے، تمہارے اخلاق کا پتہ چلتا ہے تو اپنے ماں باپ کو کوستی ہے کہ ایسے لڑکے سے مجھے شادی کر کے دے دیے۔ ہمارے اخلاق بھی ایسے بناؤ کہ کوئی مالدار خود پیغام دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اخلاق تھے، اتنے اچھے اخلاق تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دو شوہروں سے بیوہ تھی، اس کے باوجود پیغام بھیجتی ہے کہ مکے کے وہ بہترین نوجوان، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے، ابو طالب کے بھتیجے جو مجھے بہت ہی پسند آ رہے ہیں،
ایسے نوجوان کو جا کر کہنا کہ مکے کی وہ خاتون تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ حضور نے 1400 سال پہلے آنے والے نظریے کو توڑ دیا، جو 1400 سال پہلے بعد میں آنے والا نظریہ بیوہ کو منحوس سمجھتے تھے، اس لیے حضور نے بیوہ عورت سے شادی کیا، نہ کہ مال کو دیکھ کر۔ ہے کوئی مال کے بجائے بیوہ کا ہاتھ تھامنے کے لیے شادی کرنے والا ایک نوجوان بھی اٹھ جائے تو میں کہوں گا کہ پورا بنگلور کامیاب ہو گیا۔ معاشرے کے اندر ایک نوجوان اٹھ جائے، میں کہوں گا کہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو گیا۔ مال کے پیچھے اتنا مرتے ہیں، چلیے نوجوان تو خراب ہو گیا، اس نوجوان کے ماں باپ کیوں بھکاری بنتے ہو؟ نوجوان تو بہت شریف ہوتے جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ تقاریر کو سن کر، علماء کرام کے نصیحتوں کو سن کر، حدیث کو سن کر نوجوانوں کا دل واقعتاً پگھل جاتا ہے، لیکن اس نوشا کی اماں کا دل کبھی نہیں پگھلتا، نوشا کے بابا کا دل نہیں پگھلتا۔ کیوں کہ نوشا کی اماں کو نوشا کنکر کا دانہ ہے، تو وہ یہی چاہتی ہے کہ میرا یہ ایک بیٹا شادی کروں تو دھوم دھام کی شادی کروں۔ اس اماں سے میں یہی کہتا ہوں کہ چرا اپنے پیسے سے کر کر دکھا، تب پتا چلے گا کہ دھوم دھام کس کو کہتے ہیں۔ اتنا اگر تیرے پیسے تو خرچ کرے گی تو تیرا جنازہ اٹھ جائے گا۔ باپ اگر تو اپنے پیسے خرچ کر کے ولیمہ زور کر کے دکھا، مہر رکھتا ہے 786 روپے یا 1111 روپے، پورا ایک آنا، یہ اصول بن گیا ہے، پنجتن پاک کا اصول ہو گیا۔ کیا ہے اصول؟ جب مہر رکھتا ہے تو 1111 روپے رکھتا ہے، جوڑے کا پیسہ لیتا ہے تو 1 لاکھ سے کم لیتا ہی نہیں ہے۔ افسوس ہے، وہ مہر دیتا بھی ہے، زندگی ختم ہو گئی، پہلے یہ مرتا ہے یا اس کی بیوی مرتی ہے معلوم نہیں۔ اگر خدا نہ کرے نوشا مر جاتا ہے، بیوی روتے روتے تھک جاتی ہے، تو ایسے وقت میں محلے کی جو بوڑھی عورتیں آتی ہے، لڑکی کو بلا لے کر آتی ہے، اماں کیا ہوتا ہے، میرے اوپر جو گزرا ہے وہی تیرے اوپر بھی گزر رہا ہے، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، اس میں فکر کرنے کی کیا بات ہے، خیر رونا دھونا چھوڑ دے، صبر کا دامن تھام لے، لیکن اس کا مہر جو ہے وہ معاف کر دے۔ بوڑھی عورتوں کی اس کے سوا محلے میں کوئی کام ہی نہیں رہتا، کون مرتے ہیں کس کا مہر معاف کریں گے، ایسا مر جانے کے بعد مہر معاف نہیں ہوتا۔ فتویٰ علماء کرام سے پوچھئے کہ میرا شوہر مر گیا، مجھے زبردستی میرا مہر معاف کرا دیا گیا ہے، کیا میرا مہر معاف ہو گیا؟ اگر کوئی عالم کہے کہ معاف ہو گئے تو آپ برملا مجھ سے آ کر پوچھ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب تم نے غلط تقریر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حوا کے پیدا ہونے سے خوش ہو گئے، چھونا چاہے تو حوا نے کہا کہ ڈونٹ ٹچ می، مجھے مت چھوئیے، آپ نے ابھی مہر ادا نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ مہر کیا تھا؟ آدم نے بھی مہر باندھا ہے، حضور نے 11 شادیاں کی ہے، حضور سے پوچھو کہ کبھی تم نے بغیر مہر کے نکاح بھی کیا ہے؟ اپنے 4 بیٹیوں کی شادی بھی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مہر کے کوئی داماد آ کر نکاح کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بڑے خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ پوچھا آپ کہ کوئی صحابی بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے نکاح کیا ہے؟ لیکن جب میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے، ہر کوئی عشق کا دعویٰ کرتا ہے، ایسے عاشق سے پوچھو کہ اپنی زندگیوں میں تم نے ابھی مہر ادا کر دیا تو فوراً کہے گا حضرت جنتا دل کی حکومت ہے، بے پارانچ نہیں ہو رہے ہیں۔ ارے بے پار کو اور مہر کو کیا تعلق ہے؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی نوجوان اس نیت سے شادی کرتا ہے کہ مہر میں ادا نہیں کروں گا، تو شادی کرنے کے بعد بھی وہ بیوی اس پر حرام رہتی ہے۔ آدم نے حضرت حوا کو چھونے جاتے ہیں، حوا نے کہا کہ آدم میرا مہر ادا کرو۔ اس زمانے میں کرنسی نہیں تھی، ڈالر نہیں تھے، ریال نہیں تھا، روپیہ نہیں تھا، سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کیا مہر ادا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ میرے ابا اور امی نے مہر ادا کیا، لیکن یہ نوشا مہر نہیں کرتا، ادا نہیں کرتا۔ مہر کے متعلق بڑے ہی سخت تاکید آئی ہے، لیکن لکھ دیتے ہیں دفتر کے اندر، لیکن ادا نہیں کرتے۔ لیکن جوڑے کا پیسہ 1 مہینہ پہلے لے لیتا ہے۔
एडवांस में लेता है। नहीं, निकाह के बाद देते हैं। निकाह नहीं करेंगे नौजवान, पहले में जोड़े को पैसे दीजिए, उसके बाद निकाह करेंगे। लेकिन मेहर, अगर मेरी बहन भी एक कैसेट सुनती है तो गौर करके सुन ले। आपको एक मैं प्लान बताता हूं, अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, आखिरत का प्लान है, सही प्लान है। अल्लाह ने मेहर को फर्ज करार दिया है, जोड़े को हराम बताया है। जोड़े का पैसा लेना हराम, मेहर का अदा करना वाजिब। लेकिन माशरा इतना गलत हो गया कि हराम पर सख्ती है और हलाल पर ढील। इसलिए अगर कोई नौशा 50,000 जोड़े को मांगता है तो दे दीजिए। बगैर जोड़े का एक घोड़ा शादी नहीं करेगा तुमसे, दे दीजिए जोड़े को। लेकिन जब मेहर की बात आती है तो 2 लाख रुपए मेहर तय कीजिए, तब मांगना छूट जाएगा, कम मेहर में निकाह कर लेगा। इस बात को जरूर याद रखना कि मेहर ज्यादा नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं और बता भी रहा हूं ताकि जोड़े की लानत खत्म हो जाए, जोड़े की ये फजूल और रसूम खत्म हो जाए। बहरहाल, माल में हमारे से कम हो, उम्र में हमारे से कम हो, हसब और नसब में हमारे से कम हो, लेकिन अदब और अखलाक में हमारे से ज्यादा हो। दोनों तरफ से ये चीजों को देखना चाहिए कि अदब है, अखलाक है, किरदार है, इबादत है, रियाजत है। लड़का वाला यही सोचे कि लड़की वाली मेरे से ज्यादा इबादत गुजार रहे, मेरे से ज्यादा अखलाक वाली रहे, मेरे से ज्यादा बेहतरीन अखलाक वाली रहे। अगर कोई लड़की रहे तो ये सोचे कि मेरा शौहर बनने वाला मेरे से ज्यादा अखलाक में रहे। लेकिन अखलाक को आज देखते नहीं। लड़की की पसंद यही होती है कि मेरा शौहर हैंडसम हो जाए, बेहतरीन पर्सनालिटी वाला हो जाए। अगर कोई दाढ़ी वाला आता है तो पसंद नहीं करती, झुब्बे वाला आता है तो पसंद नहीं करती। क्यों? ये जमाने का नौजवान नहीं है। ये तो आज से 100 साल पहले पैदा होना या तो जंगल में पैदा होना चाहिए। इसकी दाढ़ी, इसका जुब्बा मुझे पसंद नहीं आता। मुझे तो खान की तरह होना चाहिए। नाम तो नहीं लूंगा, समझ जाइए कि मुझे तो खान की तरह होना चाहिए। जरा अच्छा शौहर तलाश कर मेरी बहन, अल्लाह वाले को तलाश कर, अदब वाले को तलाश कर, बेहतरीन किरदार वाले को तलाश कर। सूरत को मत देख, पर्सनालिटी को मत देख, जिस्म को मत देख, व्यापार को मत देख, उसकी जबान को मत देख। देख तो ये देख के ये सुन्नत का आशिक है नहीं, ये सुन्नत पर अमल करने वाला है या नहीं। तेरी जैसी एक बहन आज से 1400 साल पहले सरकार के जमाने में भी थी। एक नौजवान आते हैं सहाबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हबशी थे, हब्श के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मैं नौजवान हूँ, मेरा निकाह नहीं हुआ, मेरे कलर को देखकर कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं हबशी हूं, इसलिए मेरा निकाह कहीं कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया कि फलां घर पर जाओ, वहां एक सहाबी मेरे दोस्त मिलेंगे, उनसे कहना कि आका ने आपको सलाम कहा और फरमाया है कि अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दिया जाए। सहाबी जाते हैं, जाकर दरवाजा खिटखिटाया। लड़की के वालिद आए, एक दूसरे सहाबी, दरवाजा खोलकर सलाम और कलाम के बाद गुजारिशात होते हैं। फरमाते हैं वो हबशी गुलाम जो सहाबी थे कि हुजूर ने मुझे भेजा है, अपनी बेटी के साथ मेरा निकाह करने का हुक्म दिया है। लड़की के बाप होते हैं, लड़की के अच्छाई का ख्याल होता है, घर के अंदर आने वाले दामाद की सलाहियत को देखा जाता है। लड़की के जो वालिद वो भी सहाबी थे, दिल के अंदर मलाल हुआ, मेरी बेटी तो हसीन और जमील है, आने वाले सहाबी कैसे हैं, काले हैं, हबशी हैं, जिनके होठ मोटे मोटे हैं, जरा दिल में मलाल आया। औरतों की अक्सर ये आदत होती है, कोई बिल मारते हैं तो फौरन मर्द से पहले औरतें सुनने लगती हैं, कौन आया है, कैसे आया है, क्या कह रहा है। इसलिए उस जमाने में भी वो लड़की सुन रही थी बाप के और आने वाले सहाबी की बातों को। तो बाप इनकार करते हैं तो लड़की आती है, अब्बा जान क्या हो रहा है मुकालमा। बेटी को बाप कहते हैं कि बेटी जरा अंदर चले जाओ, ये हमारी निजी बातें हैं, अंदर की बातें हैं। बेटी कहती है कि अब्बा जान मैं तो पूरी बातें सुन ली, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आया हुआ है, निकाह का दावत देता, दावत का
دعوت دیتا ہے، اس لیے اس کی صورت کو مت دیکھو، آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو۔ ابا جان، یہ آنے والا کیسا بھی رہے لیکن بھیجنے والا ساری دنیا کے حسینوں میں سے حسین ہے۔ ایسا یہ کرنا چاہیے لڑکیوں کو کہ میرا شوہر سنت کا مطیع اور فرما بردار رہے، اور لڑکا بھی یہی سوچنا کہ میرے گھر کے اندر آنے والی لڑکی مالدار نہیں بلکہ میرے زندگی کو سکون بخشے، مجھے اطمینان بخشے۔ ہم ہمارے سے اونچے گھرانے کی لڑکی کو اگر شادی کریں گے وہ پیر پر پیر ڈال کر بیٹھ جائے گی، ہماری عزت نہیں کرے گی، اخلاق نہیں رہیں گے اس کے پاس۔ آنے والی لڑکی کو سب سے پہلے یہ پوچھو کہ تم قرآن پڑھی ہو کہ نہیں ہو، حدیث پڑھا ہے کہ نہیں ہے، لیکن لڑکا پوچھتا ہے کہ کون سی لڑکی ہے، کون سے گریجویٹ کو پاس کیا ہے، کون سی تعلیم تک پہنچی ہے۔ ارے دنیائی تعلیم لے کر کیا کریں گے؟ اگر لڑکی قرآن پڑھی ہوئی ہے، چند حدیثوں کو جانتی ہے، بہترین عورت ہے دنیا کے اندر، اور عبادت مرد سے زیادہ کرنے والی ہو، اتنا کرنے والی ہو کہ اگر شوہر فجر کی نماز کو سو رہا ہے تو بیوی اٹھا کر بھیجنے والی لڑکی چاہیے۔ حرام کام کر رہا ہو، بیپار حرام کر رہا ہو تو گھر کے اندر رہنے والی خاتون جنت اس کو حرام سے روکنے والی ہو جائے۔ لیکن ایسی لڑکیوں کو ہم پسند نہیں کرتے۔ بہرحال مال کے متعلق اتنی باتیں میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دُلًّا۔ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے، صرف اس کے عزت کے لیے شادی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَمَن تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا۔ اگر کوئی مرد عورت کے مال کو دیکھ کر شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو فقیر بنا دیتے ہیں۔ کیسے فقیر بنائیں گے یہ معلوم نہیں ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بڑے بڑے کروڑ پتی ہوں گے جن کا سسرال بھی بڑا کروڑ پتی ہے اور خود یہ بھی کروڑ پتی ہیں، لیکن پریشانیاں دور نہیں ہیں۔ جب بھی جاتے ہیں پریشانی ہی پریشانی ہے، رات میں نیند نہیں آتی، بیوی کی فکر نہیں ہے، بچوں کا خیال نہیں ہے۔ اس سے بڑھتی کوئی فقیری کی بات ہے؟ کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرما دیا کہ فقیر اللہ تعالیٰ مال کے خواہش کرنے والے کو بنا دے گا۔ اس کے بجائے قرآن کہتا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر تم میں سے کوئی فقیر ہے تو وہ شادی کر لے، شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شادی کی فضیلت میں اس کو مالدار بنا دے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ جوڑے کو 50,000 جو آئے اس میں مالدار بن جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دنیا اور دینی اعتبار سے مالدار بنا دے گا۔ لیکن آج کل نوجوان کو ہم کسی سے پوچھتے ہیں کیا بھائی شادی کر لے کیا؟ نہیں حضرت، ابھی ہمیں کمائی چنی نا، ابھی کمانا حضرت، شادی کو بھی کمانے کو کیا تعلق ہے؟ جورو کو پالنے کی طاقت آ جائے، بریانی کے بجائے گنجی پلانے کی طاقت آ جائے، بہترین ریمانڈس کا کپڑا ہو یا بنی مل کا کپڑا اس کے بجائے معمولی کاٹن کا کپڑا پہنانے کے قابل ہو جائے تو شادی کر لے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ، استطاعت اگر ہے شادی کرنے کی، روزانہ کھانا کھلا سکتا ہے، کپڑا پہنا سکتا ہے، سکون دے سکتا ہے، سر پہ سایہ ہے، چھوٹا موٹا گھر ہے، تو شادی ضرور کر لے۔ شادی کرنے کے لیے بیپار کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تیسری بات میں آپ کو عرض کروں کہ شادی کیسے کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا مسئلہ آ گیا معاشرے کے اندر۔ شادی کرنے کے طریقے کو بدلا دیا، ہمارے قوم کی لڑکیاں دوسرے قوم کے نوجوانوں کے حوالے ہو گئی۔ شادی کرنے کے طرز کو بدل دیا، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے لڑکے کے ہاتھ میں چلے گئی۔ اگر ایسی لڑکیاں اپنے دین کو بدلتی ہے، ایسی لڑکیاں اپنے مذہب کو بدلتی ہے، تو اس کے ذمہ دار مجھے معاف کیجئے نوجوانوں کے ہم نوجوان ہیں، نوجوانوں کے ہم نوجوان ہیں۔ ہمارے خواہشات نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا کہ میں میری ماں کے اوپر کتنے دن تک بوجھ بن کر رہوں۔ چلیے ایک مسلمان لڑکا نہ صحیح، غیر مسلم لڑکا تو ضرور آیا، اس لیے مجھ کو پالنے کا وعدہ کرتا ہے، میرے ماں باپ کے ذہنوں سے ٹینشن دور ہو جائے گا، اس لیے مسلمان کو چھوڑ کر غیر مسلم کا ہاتھ تھامتی ہے۔ یقین نہیں آتا ہے تو مجھ سے آ کر پوچھو، کتنے واقعات ہمارے شہر بنگلور کے اندر ایسے ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار کون؟
यही मुसलमान भिखारी नौजवान हैं, यही मुसलमान के नौजवान के माँ बाप जो है मांगते हैं, अच्छी हसीन है, अल्लाह वाली है, शादी कर लीजिए, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए? जैसा हुजूर ने शादी किया, हुजूर ने अपने बेटियों का शादी किया, जैसे सहाबा किराम ने निकाह किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरा माल खर्च किया तो शादी महल में खर्च करता, की का तो इनकम टैक्स में जाकर हिसाब बताने के लिए। सब टेक्निक हम जानते हैं अल्लाह के फजलो करम से, मालूम है कि हर टेक्निक को हम जानते हैं। लेकिन सोचो कि अपनी बेटी ही नहीं, कौम की हर लड़की हमारी बेटी है, कौम की हर लड़की हमारी बहन है, कौम की हर औरत हमारी माँ है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। एक मालदार घराने का लड़का अपनी एक मालदार घराने की लड़की से शादी करता है तो गरीब घराने का लड़का भी यही सोचता है कि मैं भी मालदार घराने में शादी करूं। अब्दुर्रहमान बिन औफ से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई मालदार नहीं था। आज क्या मालदार होंगे? अपने व्यापार में झूठ कहे बगैर नहीं कमा सकते, धोखा दिए बगैर नहीं कमा सकते, दूसरों का माल लूटे बगैर नहीं कमा सकते। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ आशिक रसूल थे, फिदाए रसूल थे, जान को कुर्बान करने वाले। जंगे ओहद में हुजूर के कातिल अपने जिस्मों पर 20 जख्म खाए। ऐसे सहाबी से बढ़ती कोई हुजूर को चाहने वाला होगा? और माल भी इतना माल था अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास। आज मामूली मारुति के बजाय जन रख लिया तो कमर अकड़ जाती है। मालूम है कि एक अफ्टर के बजाय 2 अफ्टर बन लिया, कमर अकड़ जाती है। 50 सौरन के बजाय 100 सौरन घर के अंदर रह गया, कमर अकड़ जाती है। अब्दुर्रहमान से जाकर पूछिए कि तुम्हारे पास सोना कितना था तो वो किलो का हिसाब बताएंगे आपको। इतने बड़े मालदार कि एक मर्तबा सोना बांट रहे हैं, पैसा नहीं, रुपया नहीं, सोना बांट रहे हैं, वो भी नाप कर बांट रहे हैं। कितने सहाबी को बांटा? 1300 सहाबी को बांटा, सोना बांटा है। कोई मालदार उठकर खड़ा हो जाए, बोले मुझसे मैं भी सोना बांटता हूं, इतना माल नहीं है हमारे पास। हर मालदार मैं कहता हूं कि इस जमाने का फकीर है। अब्दुर्रहमान के पास इतना माल था, वो चाहते तो कैसी शादी करते? बेहतरीन 5 स्टार में शादी करते, सारी दुनिया के मुसलमानों को दावत कराते। लेकिन अब्दुर्रहमान ने दुनिया वालों को नमूना छोड़ा कि मैं इतना बड़ा मालदार होने के बावजूद मैं शादी कितनी सादगी से करता हूं कि शादी का पता सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं हुआ। आज शादी किए, दूसरे दिन बाजार से जा रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, अपने कपड़ों पर खुशबू लगाए हुए थे अब्दुर्रहमान बिन औफ। हुजूर ने पूछा कि अब्दुर्रहमान क्या बात है, तुम्हारे कपड़ों से खुशबू आ रही है? तो फौरन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने कल निकाह एक अंसारी औरत से फरमा लिया, निकाह कर लिया मैं। हुजूर ने एतराज नहीं किया, शिकवा नहीं किया कि अब्दुर्रहमान तुमने बड़ी गलती की है कि तुम्हारे जमाने में तुम्हारे आखिरी नबी हैं, उनको छोड़कर तुम शादी किए। आज हमारा माहौल तो यह है कि कोई मिनिस्टर नहीं आता तो हमारे घर का जनाजा भी नहीं उठता। शादी में किसी बड़े को भूल जाएंगे हम, सारी दुनिया के कुत्तों को दावत देते हैं हम। इंसान तो इंसान, अपने घरों में रहने वाले कुत्तों के खानों का बंदोबस्त भी हम करते हैं। इतना फजूल खर्च करते हैं। ऐसा फजूल खर्च करने वाले को कुरान ने कहा कि इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई होते हैं। हजारों रुपये शादी महल को देते हो, लाखों रुपये खाने में खर्च करते हो। इस जमाने में तो अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु होना चाहिए, क्योंकि वो एक दस्तरखान पर 2 सालन नहीं देखते। आज शुक्राने में 21 किस्म का मिठा होना, जिंदगी में 2 किस्म का मिठा अपने अम्मा के घर से नहीं खाया नौजवान, लीश पेश करता है कि 21 किस्म का मिठा चाहिए शुक्राने में। निकाह में मुर्गी होना चाहिए, मिठा होना चाहिए, बिरयानी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ से बढ़ती तो मालदार नहीं है नौजवान मालदार। हुजूर ने फरमाया
کہ عبد الرحمن تم نے بہت اچھا کام کیا، بارک اللہ عبد الرحمن، تمہارے لیے اللہ برکت دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور حضور رہ کر بھی حضور نے یہ اعتراض نہیں کیا عبد الرحمن تم نے نہیں بلایا، آج نوشو کے بھونئی کو نہیں بلایا تو نوشو نکاح کو نہیں آتا۔ وارے مسلمان کون کی بولیا ہے کہ میرا دل دیکھنا گا تو بازو گھر کی شادی میں دیکھو بول کر، ویسے انہیں پورا دل دکھاتا ہے تو ساس سسرے کے مال میں دکھاتا ہے۔ شادی اتنا شوق ہے زور سے کرنے کی، اپنا پیسہ خرچ کر کے کھلاؤ، اپنے پیسے سے دعوت کراؤ، پتا چلے گا۔ وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ تم نے 4 بیٹیوں کا نکاح فرمایا یا رسول اللہ، کیا جوڑے میں دیا تھا، کیا جہیز دیا تھا؟ اپنی اکلوتی بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح فرماتے ہیں۔ خاتون جنت ہے، جنت کے عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نکاح ہوتا ہے تو بہترین بہادر انسان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے۔ نکاح کتنا سادہ ہوتا ہے معلوم؟ آج شادی میں عرس والے بھی عرس کو اتنا جوڑا دیتے ہیں، اتنا جہیز دیتے ہیں۔ میں ایک شادی میں گیا تو جہیز کو دیکھا تو 10 من کے دیگچے سے لے کر پاؤ کلو کے دیگچے تک رکھا ہوا ہے۔ معلوم نہیں کہ وہ پاؤ کلو کے دیگچے میں کون پکا کر کھائیں گے۔ نہیں یقین ہے کہ اتنے خرافات اور اللہ کی ناراضگی کا جو نکاح کرتے ہیں، ان ناراضگی سے ہونے والے بچے جو ہے ماں باپ کو بھگا دیں گے جب یہ بوڑھا بوڑھی ہو جائیں گے۔ اب بوڑھا بوڑھی کو کھانے کے لیے پاؤ کلو سے زیادہ چاول نہیں ہوگا، اس لیے وہ پاؤ کلو کی دیگچی بھی دیتے ہیں ساتھ۔ ارے ایسے نوشوں کو لڑکی دینے کی کیا ضرورت جس کے گھر کے اندر پکانے کا سامان نہیں ہے، جس کو سونے کے لیے گھر میں بستر نہیں ہے۔ حضرت علی کو حضور نے یہی فرمایا کہ علی اب تم شادی کرنے والے ہو، بتاؤ تمہارے گھر کے اندر کیا ہے؟ علی نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، ایک زرہ ہے میرے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ علی زرہ کو بیچ کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زرہ کو جا کر بیچتے ہیں تو 400 درہم آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس 400 درہم کو اپنی بیٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے 2 چادر لیتے ہیں، 1 نالی لیتے ہیں، فوم کی نالی نہیں، پتوں کی نالی، جھال کی نالی تھی۔ 1 تکیہ لیتے ہیں، 1 پیالی لیتے ہیں، 1 چکی لیتے ہیں۔ یہ سب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا جہیز ہے۔ حضور نے خریدا لیکن مال حضرت علی کا تھا۔ آج اپنے بچوں کے شادیوں میں جو جہیز دیتے ہیں، کروڑوں روپے کا جہیز دیتے ہیں۔ پلنگ تو 35,000 40,000 50,000 کا دیتے ہیں۔ اس پلنگ پہ سونے والے کو بھی نیند آتی ہے، پلاٹ فارم میں سونے والے کو بھی نیند آتی ہے۔ نیند میں جب فرق نہیں ہے تو بستر میں کیوں فرق کرتے ہو؟ معمولی کھانا کھانے والے کو بھی نیند پیٹ بھر جاتا ہے، بہترین بریانی اور مرغ مسلم کھانے والے کو بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ جب پیٹ بھرنا دونوں کا ہوتا ہے تو کھانے میں کیوں فرق کرتے ہو؟ لیکن کرنے والے ذرا سوچ لو، کل قیامت میں پورے معاشرے کی لڑکیاں ہم کو آ کر پکڑ لے گی، اللہ سے یہی کہے گی اے اللہ یہ میرے محلے کا مالدار تھا جو خود کی زندگی نہیں بلکہ ہماری زندگیوں کو بھی خراب کیا تھا، اپنی بیٹی کی شادیوں میں اتنا پیسہ خرچ کیا ہے لیکن اس کی بیٹی کو دیکھ کر، اس کی بیٹی کی شادیوں کو دیکھ کر ہمارے پاس کوئی رشتہ نہیں آیا۔ ایسے مالداروں کو تو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں محلے کے غریب لڑکیوں کی بھی شادی کرے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا لمبا چوڑا واقعہ اور ایک بہت بڑی لمبی چوڑی بات ہے، جتنا کرتے جائیں گے اتنا سننے کے لیے مزہ بھی آئے گا، لیکن ضرورت تو عمل کی ہے۔ جب اتنی باتیں سن لیے ہیں، اگر کوئی نوجوان شادی کرنے والا ہے تو سدھر جائے، ایسے خرافات کی شادی کیا ہوا ہے تو مال کو واپس کر دے۔ جس کا سسرا ہے تو اگر بوڑھا ہو گیا ہے تو جوڑے کے پیسے واپس کر دے، اگر سسرا بھی نہیں ہے تو رشتہ داروں کو واپس کر دے، کیونکہ قرض کو واپس کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی قرض دیے بغیر مر جاتا ہے تو کل قیامت میں پیسوں کے بدلے عبادت سے اس کو قرض کو پھیرنا ہوگا۔ ہماری عبادتیں بھی ایسی نہیں ہے، ہمارے اخلاق و کردار بھی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں سدھر جاؤ، شادیوں کو آسان بناؤ تاکہ معاشرے کے اندر زنا ختم ہو جائے،
فرمائے جتنا شادیوں کو سخت بناتے جائیں گے اتنا زنا عام ہوتا جائے گا، اگر شادیوں کو آسان بنائیں گے زنا ختم ہو جائے گا، برادری کے اندر سہولت پیدا ہو جائے گی، غریبوں کی دعائیں ملیں گی، نوجوان لڑکیوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، جوڑے گھوڑے کی لعنت سے معاشرے کو دور رکھے، صحیح طور پر سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات اور رسومات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔